اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا کہ ہم نے سچ بولنے سے کتنی آگاہی حاصل کی، اور جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہمارے لہجے میں ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے جس کو خوش کلامی کہتے ہیں۔ تو یقیناً آپ اس بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارے سبق کا موضوع کیا ہے؟ خوش کلامی کے فوائد۔ تو جانتے ہیں خوش کلامی کے فوائد کے بارے میں جن پر ہم عمل ضرور کریں گے۔ خوش کلامی کے فوائد جس کے حاصلات تعلم ہیں، خوش کلامی کے اہمیت اور فوائد سے طلبہ آگاہ ہو سکیں گے۔ غیبت، چغل خوری اور برے القاب و الفاظ سے اجتناب کرتے ہوئے اچھے الفاظ اور شائستہ لب و لہجے میں گفتگو کر سکیں گے۔ احادیث کی روشنی میں نرم کلامی سے حاصل ہونے والے فوائد سے آگاہ ہو سکیں گے اور گفتگو کے آداب کو روزمرہ زندگی میں اپنا سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم سچ کے ساتھ خوش کلامی کی بھی اہمیت کو جانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسروں کے ادب و احترام اور اچھے انداز سے نرم لہجے میں گفتگو کرنے کو خوش کلامی کہتے ہیں، اور اچھے انداز سے گفتگو کرنا اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ خوش کلامی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دوسروں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس سے آپس میں میل ملاپ بڑھتا ہے اور لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کی بات تحمل اور بردباری سے سنتے ہیں۔ خوش کلامی کرنے والے کو سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دھیمی آواز میں گفتگو فرماتے اور ٹھہر ٹھہر کر بولتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مختصر گفتگو فرماتے اور دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گفتگو اتنی صاف اور واضح ہوتی کہ ہر سننے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان مبارک میں اتنی مٹھاس تھی کہ ہر کسی کا دل موہ لیتی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو پیارے بچوں، اچھی بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھی بات کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بات کام، نصیحت اور فائدے کی ہو، اور یہی نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ اب آتے ہیں گفتگو کے آداب کی طرف۔ دین اسلام نے ہمیں دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے درج ذیل آداب بتائے ہیں۔ نمبر 1، بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اونچی آواز اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، بزرگوں سے بات کرتے وقت ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ مختصر بات کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے۔ ہر وقت بولنا اور بلا ضرورت باتیں کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سچی بات کہنی چاہیے اور سچ بولنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ مسکراتے ہوئے نرمی کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ درمیانی آواز میں بولنا چاہیے، نہ اتنا دھیما بولیں کہ سننے والا سن ہی نہ سکے، اور نہ اتنا چیخ کر بولیں کہ سننے والا سمجھ ہی نہ سکے۔ کبھی کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی کو گالی دینی چاہیے، نہ ہی کسی کو برے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں فرمایا، اور ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ نہ پکارا کرو۔
ہمیں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی کسی پر بہتان لگانا چاہیے۔ اسی طرح غیبت، چوری اور چغل خوری کی بھی دین اسلام میں بہت ممانعت ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے عیب گنوانا، جبکہ بہتان کا مطلب کسی شخص پر جھوٹا الزام لگانا یا اس کی طرف کوئی ایسا عیب یا برائی منسوب کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں۔ چغل خوری سے مراد ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا جس سے باہمی اختلاف پیدا ہو۔ غیبت، بہتان، چغل خوری بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ نرمی، خوش کلامی اور ادب سے بات کرنا کسی بھی شخص کے تعلیم یافتہ، باادب اور خوش اخلاق ہونے کی علامت ہے، لہٰذا ہمیں گفتگو کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، ہم پوری امید کرتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو خوش کلامی کی اہمیت بہت اچھے طریقے سے واضح ہو گئی ہوگی، اس کے فوائد بھی آپ نے سیکھے، ساتھ میں آپ نے غیبت، چغل خوری اور بہتان کے مطلب بھی جانے۔ ان سب سے ہم نے بچنے کی دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے اور ان سب سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بچانا ہے۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے اس پیارے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔